ایک دفعہ کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں میں ایک مینڈک بادشاہ رہا کرتا تھا اپنی بیوی فروگلین کے ساتھ۔ بادشاہ فروگمس کی رعایا اور سب رشتہ دار بھی اسی کنویں میں رہتے تھے۔ فروگمس اپنی رعایا اور اپنے سب رشتہ داروں کو برابر سمجھتا تھا اور ان سے عزت اور پیار سے بات کرتا تھا۔ اس کنویں پر روزانہ ایک باز آ کر بیٹھتا تھا اور کنویں کے سب مینڈک اس باز سے ڈرتے تھے۔ ایک دن جب باز اسی کنویں پر آ کر بیٹھا تو مینڈک بادشاہ نے شور مچا دیا، سب چھپ جاؤ، سب بھاگو یہاں سے، وہی خونخوار باز آ گیا ہے۔ باز کے جانے کے بعد مینڈک بادشاہ کی بیوی فروگلین کہنے لگی، یہ باز روزانہ ہمارے کنویں پر آ کر بیٹھتا ہے، کیا اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں کہ ہم سب مینڈک اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں؟ مینڈک بادشاہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اگر وہ باز ہم سب کو یوں بیٹھا ہوا دیکھے گا تو وہ ہم سب کو ایک ایک کر کے کھا جائے گا، تو بہتر یہی ہے جب وہ باز ہمارے کنویں پر آ کر بیٹھے تو ہم سب کو چھپ جانا چاہیے۔ مینڈک فروگمس اپنی بیوی کو بہت زیادہ خوش رکھتا تھا اور وہ دونوں اپنی زندگی بہت خوشحال طرح سے گزار رہے تھے اور ان کے سب رشتہ دار ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ مگر فروگمس کی ایک کزن ان دونوں سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ وہ ہر وقت بس یہی کہتی تھی کہ اس کنویں کی ملکہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن وہ اپنے شوہر اور بچوں سے کہنے لگی کہ میں فروگمس اور فروگلین اور ان کے بچوں کو باز کے حوالے کر دوں گی اور پھر اس کنویں پر بس میرا ہی قبضہ ہوگا اور میں اس کنویں کی ملکہ بنوں گی۔ اس کا شوہر مینڈک اسے کہنے لگا، نہیں، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ فروگمس ہمارا بادشاہ ہے اور وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتا ہے اور وہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، تم ان کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ مگر اس نے اپنے شوہر کی بھی بات نہ سنی اور وہ یہی کہنے لگی، تم بس کچھ دن انتظار کرو، میں ان سب کو باز کے حوالے کر دوں گی اور پھر اس کنویں پر بس میرا ہی راج ہوگا اور میں اس کنویں کی ملکہ بن جاؤں گی۔ مگر جب رات کے پہر یہ سب یہ باتیں کر رہے تھے تو ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کنویں کا بادشاہ فروگمس چھپ کر ان کی باتیں سن رہا ہے۔ مگر اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور بنا کچھ کہے وہ اگلی صبح کا انتظار کرنے لگا۔ فروگمس بیچارہ ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس کی ساری رات بہت مشکل سے گزری۔ اگلے دن کی صبح بادشاہ مینڈک کنویں سے باہر نکلا اور وہ سیدھا سانپ کے بل کی طرف جانے لگا اور وہ وہاں جا کر اونچی آواز میں بولا، مسٹر سنیک، کیا آپ باہر آ سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ سانپ نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کنویں کا مینڈک میرے پاس کیا لینے آیا ہے، ہم تو شروع سے ہی ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں۔ جب سانپ اپنے بل سے باہر آیا تو مینڈک بولا، میں آپ سے دوستی کرنے آیا ہوں، کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گے؟ سانپ اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور وہ بولا، دوستی اور وہ بھی مجھ سے؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ شروع سے ہی سانپ اور مینڈک کی دشمنی رہی ہے اور سانپ ہمیشہ مینڈک کو کھا جاتا ہے؟ مینڈک بادشاہ نے اپنا سارا منصوبہ سانپ کو بتایا اور اسے کہنے لگا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو ایک اچھا سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ مینڈک بولا، میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں میرے خلاف بغاوت کرنے کے لیے۔ میں تمہیں اپنے کنویں میں لے جاؤں گا اور تم میرے سب رشتہ داروں کو کھا سکتے ہو۔ سانپ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور وہ حیرانگی سے کہنے لگا، تم جس کنویں میں رہتے ہو وہ کنواں سوکھا ہے؟ مینڈک بولا، ہاں، اس کنویں میں زیادہ پانی نہیں ہے، مگر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کنویں کی دیوار میں ایک بہت اچھا چھید ہے اور وہ چھید پانی کی تہہ سے بہت اونچا ہے۔ تم جب سب مینڈکوں کو کھا لو گے تو تم اس چھید میں جا کر آرام بھی کر سکتے ہو۔ سانپ بہت آرام سے مینڈک کی بات مان گیا اور وہ بولا، ٹھیک ہے، تم مجھے کنویں تک لے چلو، میں تمہارے سب رشتہ داروں کو ایک اچھا سبق سکھاؤں گا۔ مینڈک سانپ کو کنویں تک لے آیا اور سانپ نے مینڈک کے سب رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے کھا لیا۔ ایک ایک کر کے مینڈک کے سب دشمنوں کو سانپ نے کھا لیا۔ پھر مینڈک سانپ سے کہنے لگا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج میری مدد کی، اب آپ واپس اپنے بل میں جا سکتے ہیں۔ سانپ ہنس کر بولا، واپس تو میں نہیں جاؤں گا جب تک میں تم سب کو نہ کھا لوں۔ میں نے ایک نیا ذائقہ چکھ لیا ہے اور اب مجھے مینڈک کھانا بہت پسند ہے۔ مینڈک بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، مگر اس نے سانپ پر کوئی غصہ نہیں کیا اور اسے کہنے لگا،
ہاں ضرور، آپ ہم سب کو کھا سکتے ہیں، مگر ہم سب صرف 5 ہیں، آپ ہمیں کھانے کے بعد کیا کریں گے؟ سانپ بولا، میں نے ابھی تک اس بارے میں اور کچھ نہیں سوچا، مجھے بس تم سب کو کھانا ہے کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ مینڈک بولا، میں نے آپ کے بارے میں سوچا ہے کہ یہاں قریب ہی 5 کنویں اور تالاب ہیں، میں بادشاہ ہونے کے ناطے وہاں کے سب مینڈکوں کو اس کنویں میں لے آؤں گا اور پھر آپ ان سب کو کھا لینا، مگر اس کے لیے میری بیوی اور میرے بچوں کو بھی میرے ساتھ جانا ہوگا تاکہ ہم باری باری سب کنویں اور تالاب پر جا کر سب مینڈکوں کو منا کر اس کنویں میں لا سکیں۔ سانپ خوشی خوشی مینڈک بادشاہ کی اس بات پر رضامند ہو گیا اور وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم یہ سب کچھ جلدی کرو کیونکہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، تم جلد ہی ان مینڈکوں کو اس کنویں تک لے آؤ تاکہ میں ان کو کھا کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ مینڈک اپنے بیوی بچوں کو لے کر کنویں سے باہر نکل گیا اور وہ اچھل اچھل کر آگے بڑھ گئے اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس کنویں میں واپس نہیں آئیں گے، اور ان سب نے ایسا ہی کیا، وہ دوبارہ کبھی بھی اس کنویں کے قریب بھی نہ آئے، اور پھر سانپ ان کا انتظار کرتا رہا۔ بہت انتظار کرنے کے بعد سانپ کنویں سے باہر آ گیا۔ جب باز نے سانپ کو وہاں دیکھا تو وہ اسے اپنے پنجوں سے اٹھا کر وہاں سے لے گیا، اور ادھر فروگمس کسی تالاب میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ غصے میں لیے گئے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔